قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم امت کی مغفرت اس ٹاپک پر انشاءاللہ عز و جل کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم معمول کے مطابق درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کا حصہ شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے۔ آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام کیا جا رہا ہے، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، حکم عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا ہے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سفارش کریں تو رب فرما رہا ہے کہ ان پر رحمتوں کی بارشیں برسنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے گناہوں سے پاک ہونے کی
بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ اول، دربار رسالت میں حاضری، دوم استغفار، اور سوم رسول کی دعائے مغفرت۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ روضہ اقدس میں حاضری بھی یقیناً دربار رسول ہی میں حاضری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرمائی اور وضاحت فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا یہ فیض آپ کی وفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو گناہ گار قبر انور کے پاس حاضر ہو جائے اور وہاں خدا سے مغفرت کی دعا کرے، استغفار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے استغفار فرماتے ہی رہتے ہیں، لہذا اس گناہ گار کے لیے مغفرت کی 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انشاءاللہ عز و جل اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دربار رسالت میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں مذاہب کے علماء کرام نے مناسک حج و زیارت کی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا کہ جو شخص بھی روضہ منورہ پر حاضری دے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس آیت کو پڑھے اور پھر خدا سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ یعنی جب دربار رسالت میں حاضری ہو تو وہاں جا کر یہ آیت کریمہ پڑھنے کا جو ہے ہمارے علماء اکرام نے ہمیں مشورہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کے دعا کریں، یہ آیت کریمہ پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے علاوہ بہت سی حدیثیں بھی روضہ منورہ کی زیارت کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، جن کو علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب وفاء الوفا اور دوسرے مستند سلف صالحین علماء دین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر مثال کے طور پر چند احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی مشہور حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ مکہ مدینے میں مرنے والے واقعی بہت خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر منور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل اور استغاثہ کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ وفات اقدس کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسلمان آیا اور قبر انور پر گر کر لپٹ گیا، پھر کچھ مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم
اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اعرابی کی اس فریاد کے جواب میں قبر انور سے آواز آئی۔ سبحان اللہ، وہ اعرابی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کر رہا ہے، تو جھوم جائیے۔ قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ امت کو ہر جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر کتنے احسان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بطن سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہر عاشق رسول یہ گنگناتا ہوا نظر آتا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، جب آپ کی دنیا میں جلوہ گری ہو رہی ہے، تو آپ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت کو بخش دے۔ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے عاصیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے، یعنی ہم گناہ گاروں کو یاد کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ دیدار جمال خداوندی عز و جل اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہ گاران امت کو یاد فرمایا۔ اللہ اللہ، گناہ گاران امت کے لیے غمگین رہے اور ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا۔ جب قبر شریف میں اتارا گیا تو لب جاں بخش کو جنبش تھی۔ بعض صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان نے کان لگا کر جب سنا تو آہستہ آہستہ امتی امتی، یعنی میری امت فرما رہے تھے۔ قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، یعنی کسی اور کے پاس چلے جاؤ کہیں گے، اور اس غم خوار امت کے لب پر یا رب امتی امتی، اے رب میری امت کو بخش دیں، اس کا شور ہوگا۔ اللہ اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے بے حد محبت فرماتے کہ ہر وقت اپنے گناہ گار امت کی بخشش کے لیے اپنے رب عز و جل کے حضور التجائیں اور دعائیں کیا کرتے۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں؟ بس اتنا ہی کریں کہ ان پر درود السلام کے تحفے بھیجا کریں،
یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائیں رحمت کیا کریں. جیسا کہ کئی جگہوں پر ہمیں علماء کرام نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور ایک جگہ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں شکر ایک کرم کا، سبحان اللہ، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً آج کے اس بیان سے ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد ہی ہمارے لیے اصل ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود سلام کی جو ہے ڈالیاں نچھاور کرتے رہا کریں، کیونکہ امت کی مغفرت فرمانے والے اور امت کی مغفرت جن کی وجہ سے ہونے والی ہے، اگر ہم ان کو یاد نہیں کریں گے تو پھر کس کو یاد کریں گے؟ آئیے نیت کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کے مصداق اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہ کیا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے انشاءاللہ عز و جل. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر میں اور دیگر جگہوں پر بھی اس کا ذہن بناتے رہیں گے. محفل میلاد کرتے رہیں گے، حضور کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کی روشنی